السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 منٹ مدرسہ درس 7 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، 15 منٹ مدرسہ میں ہمارے 10 موضوع ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے اسلامی تاریخ، جس میں ہم جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں۔ نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی اور بت پرستی میں زیادہ لوگ مبتلا ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو، ایک معمولی انسان ہو۔ دوسری چیز یہ کہ تمہارے پیروکار تو معاشرے کے حقیر، ذلیل اور کمتر لوگ ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ اعتراض کیا، تمہارے زیادہ تر پیروکار تو معاشرے کے غریب اور حقیر تر لوگ ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی یہاں سعادت اور وہ نیک بختی کا تو دار و مدار دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن اور رات انفراد اور اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک و کفر اور اللہ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا وہ مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اور قوم کے افراد بار بار عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اب ان بختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر مشرکین زمین پر زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو۔ چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ زمین اور آسمان پانی سے بھر جائے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین و آسمان سے پانی کے دہانے کھول دیے گئے، چشمے جاری کر دیے گئے۔ آسمان سے بھی پانی نازل ہوتا رہا اور زمین سے بھی پانی ابلتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک جوڑے کو لے کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ باقی تمام کافر اور مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد کشتی 10 محرم الحرام کو جودی نامک پہاڑ پر ٹھہری۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی قدرت۔ زمزم کا چشمہ، یعنی زمزم کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سمندر، جھیل، اولے، بارش اور پانی کے سروت پیدا کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جس سے ہمیں پانی ملتا ہے، لیکن زمزم کا جو پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اپنی قدرت کا زبردست اظہار فرمایا ہے۔ دیگر پانی کی طرح اس میں بھی پیاس بجھانے کی صلاحیتیں ہیں، لیکن خاص بات تو یہ ہے کہ اس میں بھوک مٹانے اور بیماری سے شفا دینے کی بھی بھرپور صلاحیت موجود ہے۔ دیگر پانی بہت جلدی سڑ کر ناقابل اور نا استعمال ہو جاتے ہیں، استعمال کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔
تمام پانی جتنا بھی دنیا کا ہے سب ایک وقت کے بعد سارا کا سارا پانی سڑ جاتا ہے، جس میں استعمال کی صلاحیت پھر نہیں رہتی ہے، لیکن زمزم کا پانی سڑنے اور خراب ہونے سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اس پانی میں بھوک، پیاس مٹانے اور بیماریوں سے شفا دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے کرے، اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی، یعنی کہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ یعنی جو شخص وضو بھی اچھے سے کرے، اس کو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے اور بہترین رکوع کرے اور پھر سجدہ بھی اچھی طرح سے کرے، اور جو تقاضے ہیں نماز کے پھر اس کو نماز کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو، یعنی کہ ریاکاری نہ ہو اس کی نماز میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ مسند احمد 17882۔ ہمارا چوتھا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ایک سنت کے بارے میں، دائیں کروٹ سے سونا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تھے تو دائیں کروٹ پر آرام فرماتے تھے۔ بخاری 6315۔ پانچواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک اہم عمل کی فضیلت، نعمت ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو اس نے حاصل کیا اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ ابن ماجہ 3805۔ چھٹا ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں، کوئی چیز عیب دار بتائے بغیر بیچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی عیب دار چیز اس کا عیب بتائے بغیر بیچے گا وہ برابر اللہ کی ناراضگی میں رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ ابن ماجہ 2247۔ یعنی کوئی ایسی چیز اگر بیچی جا رہی ہے اور اس میں کوئی عیب ہے اور بیچنے والا وہ جانتا ہے اس میں یہ عیب ہے، لیکن وہ تب بھی اس کو بیچ رہا ہے چھپا کے، اور اس نے چھپا کے بیچا اور اس میں عیب جو ہے اس کو ظاہر نہیں کیا، تو پھر اس پہ بہت بڑی وعید ہے، اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بنتا رہے گا۔ تو آج کل بہت ساری ایسی چیزیں ہو گئی ہیں جس کے ذریعے سے انسان چیزیں بیچتا ہے، خراب ٹوٹے فون، موبائل، چوری کے فون، OLX وغیرہ کی جو سائٹس ہیں اس پہ لوگ خراب سڑی بیکار سی چیزیں بیچ دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ ساتواں ہمارا موضوع ہے، ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کا خلاصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو صحت و تندرستی حاصل ہو اور اپنے گھر والوں کی طرف اس کا دل مطمئن ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ ابن ماجہ 4141۔ یعنی ایسا جو شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دی، اس کے گھر والے صحیح سلامت ہیں اور پھر اس کا دل بھی اس ہر چیز سے مطمئن ہے، تو اس کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں۔ آٹھواں ہمارا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی نعمت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اہل جنت عیش و راحت کے مزے لے رہے ہوں گے اور وہ ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے لیے اس لیے اس جنت کی ہر قسم کے میوے ہوں گے اور جو وہ طلب کریں گے ان کو ملے گا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 55 سے 57 ہے۔ تو آخرت میں جو جنتی ہوں گے وہ اس طرح تختوں پہ بیٹھے ہوں گے اور ہر طرح کی ان کو نعمتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سرفراز فرمائیں گے۔ اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ قائم دائم رہنے والی۔ اور دنیا کی زندگی تو کیا ہے، بس ایسا چھوٹا سا سفر ہے
جس میں جب مسافر چلتا ہے تو بس اتنا سا سامان لیتا ہے کہ اس کی بس سفر کمپلیٹ ہو جائے، اور ایک سوٹ کیس بھر یا ایک بیگ بھر کے تھوڑا سا سامان لیتا ہے نا. تو یہ دنیا کا بھی سفر ایسے ہی ہے. اور آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو باقی رہنے والی ہے. اور وہاں کی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو کیا کیا دیں گے، کیا کیا چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازیں گے. تو آخرت میں جو جنتی ہوں گے وہ بہت زیادہ عیش اور عشرت میں زندگی اپنی گزاریں گے، کبھی نہیں ختم ہونے والی زندگی ہوگی. اور جنتیوں کو ایسی پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی جو بہت زیادہ پاک صاف ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے اور ہر قسم کی نجاست سے اور ہر قسم کے پسینے اور بو وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی. یعنی کہ یہ دنیاوی بیوی کیا ہے؟ آج ہر قسم کی اس کے پاس سے اسمیلس آتی ہے نا، گندگی ہوتی ہے انسانوں کے پاس، لیکن آخرت میں لوگوں کے پاس ان سب چیزوں سے کچھ بھی ایسی گندگی نہیں ہوگی. اور سب سے اہم چیز ہے کہ وہاں پہ کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی بڑھاپا نہیں آنے والا، اور کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی لوگوں کو. اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہاں پہ انسان کو ہر چیز ہونے کے بعد بھی ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ چاہے جتنا بھی انسان کوششیں کر کے اپنا گھر سجا لے، سنوار لے اور خوبصورت سا بیڈ لگا لے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک اس کے لیے وقت معین ہے. بیڈ لگایا، پھر وہ بستر چاہے کتنا خوبصورت لگا لے، پھر وہ کیا ہے؟ وہ میلا ضرور ہو جائے گا، اس میں ڈسٹ ضرور بیٹھ جائے گی، اس پہ اسمیل ضرور آئے گی. لیکن اللہ کی جو جنت ہوگی اس میں ایسے تخت لگے ہوں گے، ایسے خوبصورت تکیے لگے ہوں گے، ایسے خوبصورت بیویاں بیٹھی ہوں گی جن کے پاس کوئی بھی میل کچیل نہیں ہوگا، جن کے پاس کوئی بھی گندی اسمیل نہیں ہوگی، جن کے پاس کوئی بھی ڈسٹ نہیں ہوگی. بہت خوبصورت بہترین جگہ، بہترین اطمینان والی وہ جگہ، وہ جنت ہوگی جس کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں سے کیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. نواں ہمارا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے طب نبوی سے علاج. طب نبوی سے علاج میں ہم جانیں گے مسواک کے کیا فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو، کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی بھی تیز ہوتی ہے. تو مسواک کے بہت سارے فائدے ہیں اور مسواک کے بے انتہا فائدے ہیں. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ کرتا رہے. سب سے پہلے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع رسول میں شامل ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، اور جب بھی گھر میں انٹر ہوتے تھے اور وہ مسواک کرتے تھے. تہجد میں مسواک کرتے تھے، یعنی اپنے گھر میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور وہ مسواک کرتے تھے. نماز سے پہلے وہ مسواک کرتے تھے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے بھی اس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور مسواک کرنے والوں کا ایمان پہ خاتمہ ہونے کی انشاءاللہ علامت ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس سے ذہن بھی تیز ہوتا ہے. منہ کی گند وغیرہ ہوتی ہے، دانتوں کے جو مرض ہوتے ہیں وہ بھی مسواک سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. گلے میں یعنی جو حلق میں یعنی سینے میں جو کف وغیرہ جمع بھی ہوتا ہے، اسی کی برکتوں سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت سارے بے انتہا فائدے. تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بھی ہمیں چیزیں پہنچوائی ہیں، کہلوائی ہیں، بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم سب کے لیے بے حد فائدے مند ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مسواک کرنے کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے. آمین. 10واں ہمارا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے قرآن کی نصیحت. قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب تک کہ تم زندہ ہو تب تک تم مسلمان رہنا، مرتے دم تک تم مسلمان رہنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.